السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 65 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زری خانزادہ ایک بڑی سی ٹیبل کے گرد بیٹھا زنیشا ارشمان شاہ پر اپنی گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو ٹائٹ اسکائی بلو جینز پر سفید رنگ کی سلیو لیس بے حد شارٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی، کا جس پر اسکائی بلو ہی بلیزر پہنے ہوئی تھی۔ اپنے خوبصورت سلکی ہلکی کرل زدہ بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلے رکھے ہوئے تھی، میک اپ میں پنک لپسٹک اور آرس پر پنک ہائی لائٹر لگائے ہوئے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے سامنے تمام بزنس مینس پر بہت اعتمادی سے بات کر رہی تھی۔ مسکرانے کے باعث زنیشا شاہ کے گال پر پڑنے والا ڈمپل ظاہر ہوتے زنیشا شاہ کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر رہا تھا۔ وہاں زنیشا شاہ کے علاوہ بھی اور بھی کئی ورکنگ وومن تھی، زنیشا شاہ سے کہیں زیادہ بولڈ ڈریسنگ میں ملبوس تھے، مگر سب کی توجہ کا مرکز زنیشا ارشمان شاہ تھی، جس کا کانفیڈنس، بے پناہ خوبصورتی، اس کی پہچان سب کو بطور خاص اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی۔ زری خانزادہ سیاہ ڈریس پہن پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ کانفیڈنس اس کی خوبصورتی کا وہ دیوانہ تھا، مگر وہ یہ خوبصورتی صرف اپنی باہوں میں اپنی قربت میں دیکھنے کا تمنائی تھا۔ اس کی بولڈ ڈریسنگ زری خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جس سرکل سے تعلق رکھتا تھا وہاں عورتیں بڑی بڑی چادریں اوڑھتے خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، بے پناہ سادگی میں بھی اپنے چہرے کو کور کر کے رکھتی تھی۔ اس کا مائنڈ سیٹ تھا، وہ پردے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، اسے ہمیشہ سے خود کے لیے ماڈل لڑکی چاہیے تھی۔ مگر اب زنیشا کو لے کر اچانک اسے اس کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو چکی تھی۔ زنیشا کو وہ اب پردے میں دیکھنا چاہتا تھا، بے شک وہ بڑی بڑی چادروں میں خود کو نہ لپیٹے، مگر ڈھنگ کی ڈریسنگ تو کر سکتی تھی۔ زری خانزادہ کرسی پر پہلو بدلے اپنی ٹائی کی نوٹ جھنجھلاتے ہوئے ڈھیلی کر گیا تھا۔ وہ اسے گھاس ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی، کو جا کے اس کی مرضی کی ڈریسنگ کرتی۔ اس دن کے بعد آفس میں آج ملاقات ہوئی تھی۔ زری خانزادہ کا خوبرو چہرہ ابھی بھی زخموں سے چور تھا، مقابل جب سے زندگی میں آئی تھی ہونٹوں پر تو زخم اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ زری خانزادہ نے اپنے انگوٹھے سے اپنی زخمی ہونٹ کو چھوا جہاں گہرا زخم تھا، وہ جبڑے بھینچتے سیدھا ہوا۔ زنیشا ارشمان شاہ کا جنون تھی، اس کا عشق تھی، وہ مقابل کو حاصل کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بار نکاح کر لیتا، وہ محبت، پیار اور نکاح استحقاق بھرے رشتے کی بنا پر اس سے سب باتیں منوا لیتا۔ ضدی مغرور زنیشا ارشمان شاہ کو وہ اپنے رنگ میں ڈھالنے کا شدت سے خواہش مند تھا، سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے شدید پوزیسو ہو چکا تھا۔ ولیم کے ساتھ اسے دیکھ کر ہی وہ اپنے حواس کو بیٹھا تھا، اسے جلد از جلد زنیشا ارشمان شاہ اس کے وجود پر اپنا مکمل حق چاہیے تھا۔ وہ اپنی ہلکی گنی بیئرڈ سے انگلیوں کو سہلاتے اسے جلدی سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے کرسی پر ٹیک لگاتے زری خانزادہ کے جلن زدہ چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ جواباً زری خانزادہ خود پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے سے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، وہ اس کا جلن زدہ چہرہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ خانزادوں کی فطرت وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مسٹر خانزادہ، زری خانزادہ، زنیشا ارشمان شاہ بہت جلد تمہاری پناہوں میں تمہاری بن کر رہو گی، مگر تم مجھے نہیں، میں تمہیں اپنے رنگ میں ڈھالوں گی، تمہیں اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی۔ وہ زری خانزادہ کے جھنجلاتے ہوئے چہرے کو پڑھتے ہوئے گہرا مسکرائی تھی۔ زری خانزادہ جواباً ہونٹ سکوڑتے اسے فلائنگ کس کر گیا تھا، وہ اس کی حالت انجوائے کرتے اپنے سامنے پڑی فائل پر جھک چکی تھی۔ زری خانزادہ لب بھینچے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے میٹنگ روم سے اسی لمحے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اور زنیشا شاہ کو لے کر بہت جذباتی تھا، اس کے سامنے کوئی اور اسے دیکھے یہ زری خانزادہ کو گوارا نہ تھا۔ زری خانزادہ کے جانے کے بعد زنیشا ارشمان شاہ کرسی سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندے گہرا مسکرائی تھی۔ زنیشا ارشمان شاہ میٹنگ ختم کرتے ہی اپنی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کرتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھتے لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ زری خانزادہ کو لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر وہ خود پر قابو پاتے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کر گئی تھی۔ وہ اس کی بے نیازی پر بھڑکتا تندور بنے اسی لمحے زنیشا کو بازوؤں سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کے اسے محصور کر گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے مسٹر زرک، چھوڑو مجھے، زنیشا شاہ نے اس کی نیلی سرد آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے کہا۔ وہ اسے بے حد برفیلی کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے اس کی خوبصورت نکوش پر اپنی پرتپش خوشبودار سانسیں بکھیر رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں کا مرکز اس کے تلسماتی خوبرو نکوش کے زخموں پر تھی، آرس ہونٹوں کے پیشانی پر زخم تھے، وہ اس زخموں کے ساتھ مزید جان لیوا لگنے لگا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ کی شرابی نیلی نگاہوں کا مرکز اب اس کی سفید کلائیاں تھیں، وہ اپنی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا جن پر بھورے بالوں کے ساتھ نیلی رگیں بھی اجاگر ہو رہی تھی۔ روشن پیشانی پر براؤن سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، پیشانی پر گہری سلوٹوں کا جال بھی ابھرا ہوا تھا۔
شیو پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، یقیناً زخموں کی وجہ سے اس نے اپنی بیئرڈ کو ان کچھ دنوں سے ٹچ نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی ہوئی شیو سرخ سرد نیلی آنکھوں اور چہرے پر زخموں کے ساتھ دل دھڑکا دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ زنیشا شاہ کی شرابی گہری نگاہوں کا مرکز اب اس کے شرٹ کے اوپری بٹنوں سے نظر آتے اس کے سینے پر تھا۔ بھورے سنہری بالوں کے نیچے سکس پیکس ورزشی چٹانی سینے پر بھی زخم تھے، سرخ و سفید گردن پر بھی زخم تھے۔ کر لیا معائنہ میرا یا اور بھی کچھ رہ گیا ہے؟ زری خانزادہ نے سنجیدگی سے آئی برو چکائے تھے۔ میں تو صرف تمہارے زخم دیکھ رہی تھی، زنیشا شاہ گڑبڑاتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے وضاحت دے گئی تھی۔ میں نے کب کہا تم کچھ اور دیکھ رہی تھی؟ میں بھی اپنے زخموں کی ہی بات کر رہا تھا۔ زری خانزادہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی تھوڑی کو بے حد نرمی سے انگلیوں سے چھو گیا تھا۔ زنیشا اس کے اتنے نرمی سے چھونے پر خفت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اسے زخم پر زخم دے ہی رہا تھا، تاکہ وہ اسے بے رحمی سے چھوتا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ آج نہیں ڈالوں گی پٹا میری گردن میں۔ زری خانزادہ نے زنیشا کے مزید قریب ہوتے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے سرد آواز میں استفسار کیا تھا۔ دور ہٹو، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے زری خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے لگی۔ اس کا سرد لہجہ زنیشا کو اس سے خوف کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو ولیم کا بھرکس بنا سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر آنے پر زری لفٹ کے بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے خانزادہ مختلف بٹن پریس کر گیا تھا۔ اب لفٹ پھر سے اوپر کی طرف جانے لگی تھی۔ مسٹر زری کی کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ زنیشا شاہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی گررائی تھی۔ وہ زیادہ دیر لفٹ میں رہتی اسے استھمے کا اٹیک پڑ جانا تھا۔ وہ مقابل کو کبھی نہیں پتہ چلنے دے سکتی تھی اسے استھمے کے اٹیک آتے ہیں۔ دوسرا زری کی غیر معمولی سنجیدگی کا اس کا دل شدت سے دھڑکا رہی تھی۔ وہ اس کی اتنی نزدیکی پر بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ مقابل اس کا شوہر اس کا محرم تھا۔ زری خانزادہ کے بدن سے اڑتی اس کی محصور کن مردانہ خوشبو اس کی بھانپ جیسی سانسیں اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ وہ اپنے محرم مرد کے لیے بری طرح بے قرار ہو رہی تھی۔ سانسوں میں ہلچل مچنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے اپنی گھنیری پلکیں جھکا گئی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کون سے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی ہو زنیشا عثمان شاہ؟ زری خانزادہ نے اس کی جھکی گھنیری پلکوں کی لرزتی چمن کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ دل ہی دل میں زری خانزادہ کے سوال پر گھبراتے ہوئے بظاہر پورے کانفیڈنس سے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی شرابی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ زنیشا عثمان کو کوئی بھی عورت اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی کہ اس کے عشق کرنے والے مرد کی عشق کی آنچ نہ پہنچ سکے۔ تمہیں میرا پاگل پن، میرا سچا عشق دکھائی دیتا ہے، مگر تم جانتے بوجھتے انجان کیوں بنتی ہو؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے۔ زری خانزادہ اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی مضبوط انگلی رکھے ایک ہی جھٹکے سے بے حد سختی سے اوپر کر گیا تھا۔ زنیشا عثمان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی بھری اس نے پہلی مرتبہ اسے اچھا خاصا سختی سے چھو لیا تھا۔ اتنی نازک ہو میرا انگلی سے چھونا برداشت نہیں ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سزاہیہ مسکرایا۔ لفٹ کا دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ زرک پھر سے مختلف بٹن پریس کر گیا تھا۔ لفٹ ایک بار پھر سے نیچے جانے لگی تھی۔ زنیشا عثمان شاہ کی پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ وہ زیادہ دیر لفٹ میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مقابل کر کبھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج بہت سرد بھی لگ رہا تھا۔ وہ اپنے چوڑے وجود کے آگے سے مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھا۔ زنیشا عثمان شاہ سے خود سے دور نہیں دھکیل سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی آج وہ دور نہیں ہٹے گا۔ آگے پیچھے وہ اس سے دور دھکیلنے پر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا تھا، مگر آج پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ اسے جیسے قید کیے ہوئے تھا۔ زرک خانزادہ اس کی پیشانی پر چمکتی موتیوں کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی بلیزر کی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی آنکھوں کے آگے کر گیا تھا۔ زنیشا عثمان شاہ نے غصے سے چھٹپٹاتے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لینا چاہا، جسے وہ سرحد سے پیچھے کر گیا تھا۔ دوں گا مس زنیشا شاہ، آپ کو ہی دوں گا۔ وہ مہم سا مسکراتے موبائل اس کے حوالے کر گیا۔ زنیشا نے اسے گھورتے ہوئے موبائل پاکٹ میں ڈالنا چاہا۔ وہ اس کا ہاتھ کافی سختی سے اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ زرک وہ غصے سے اب چیخی تھی۔ زرک خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ مس زنیشا عثمان شاہ نے اس دن اسی فون سے یہ لفٹ بند کروائی تھی، تو آج بھی فون پر آرڈر دے کر لفٹ بند کروا دو، ورنہ آج لفٹ اوپر نیچے گھومتی رہے گی۔ اور پھر پورے اشتعال سے لفٹ کے بٹن پریس کر گیا تھا۔ لفٹ ایک بار پھر سے نیچے جانے لگی تھی۔ زرک خانزادہ اب لفٹ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکالے، سگریٹ جلائے، لبوں میں دبا گیا تھا۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ زنیشا عثمان شاہ نے اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر بے یقینی سے پوچھا۔ تم کہو تو پینا چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ تم کہو تو دنیا چھوڑ دوں مس زنیشا عثمان شاہ۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے بٹن پریس کرتے گہرا کش لیتے آنکھیں موند گیا تھا۔
आई कांट बिलीव तुम सिगरेट पीते हो। जनीशा आसमान शाह ने गहरा सांस लेते लब नीचे कहा। वो सिगरेट पीता बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसे ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे एक प्यार करने वाली बीवी करती है। आवाज भी नम हुई। हैरत है, वो आंखें मूंदे ही हंसा था। जरी खानजादा की बात पर जनीशा शाह की रंगत मुतगैर हो चुकी थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो गुस्से से गुर्राई थी। अब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। वो आंखें मूंदे मध्यम लहजे में बोलते मुस्कुराया। कौन सी चोरी? क्या बकवास कर रहे हो? वो गुर्राते हुए अपनी पेशानी पर चमकते मोती अपनी ब्लेजर से रुमाल निकालते साफ कर गई थी। वो किसी कीमत अपनी सच्चाई के सामने नहीं आने दे सकती थी, वरना सब खत्म हो जाता। वो उसकी पहचान जानकर सब कुछ जान चाहता। आवाज नीचे। मिस जनीशा आसमान शाह। वो जनीशा की तरफ बढ़ते इसके हाथ से मोबाइल छीनते पूरी कुव्वत से जमीन पर मारते हुए इसकी गर्दन इसके गिर्द अपने दोनों हाथ रखे इसे महसूस कर गया था। तनिषा गहरे सांस लेती लिफ्ट की सतह पर पड़े अपने मोबाइल को देख रही थी जो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। बताओ मुझसे क्या चाहती हो तुम? मेरी जान लेना चाहती है वो भी बता दो, मगर मुझे बता दो तुम चाहती क्या हो। वो इसके इतराफ में अपने मजबूत हाथ का मुक्का बनाए पूरी कुव्वत से मारते गुर्राया। जनीशा आसमान शाह मुक्के की जड़ पर लरजी थी। क्या कहना चाहते हो? वो उसकी शर्ट को कॉलरों से सख्ती से जकड़ गई थी। वो खुद को किसी सूरत मुकाबिल के सामने कमजोर साबित नहीं कर सकती थी। मेरे पार्टनर लोकस को तुमने किस प्रोजेक्ट से निकाल दिया? मगर मुझे नहीं निकाला। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? सरीक खानजादा ने गुर्राते हुए सवाल किया। इसने अपने कॉलर इसके हाथ से नहीं छुड़वाए थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपनी शोला बार निगाहें गाड़े हुए थे। लोकस खुद ये प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया था। जनीशा इसकी आंखों में देखते बोली थी। तो इसकी शर्त पूरी कर देती, मुझे निकाल देती। मुझे क्यों नहीं निकाला? वो भी इस इंसान को जिसने कुछ दिन पहले तुम्हारे बंगले के सामने तमाशा किया। फिर भी मैं आज तुम्हारे ऑफिस में क्यों खड़ा हूँ? मुझे धक्के देकर निकाला क्यों नहीं? मैं उसकी शराबी आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबाते सवाल कर रहा था। तो तुम ज्यादा कैपेबल हो इसलिए। जनीशा ने अपनी जुबान लड़खड़ाते लड़खड़ाहट पर काबू पाया था। तुम्हारी जबान की लड़खड़ाहट तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रही मिस जनीशा शाह। मैं उसकी शराबी आंखों में देखते तंजिया हंसा था। जनीशा आप खामोशी से उसे देख रही थी। वो क्या कहना चाहता था वो समझने की कोशिश कर रही थी। अमूमन क्या होता है, इंसान की आंखें इसकी जुबान का साथ नहीं देती, मगर यहाँ तुम्हारी जुबान तुम्हारी आंखों का साथ नहीं देती। वो अभी भी इसकी आंखों में देखते तंजिया मुस्कुरा रहा था। वो एक बार फिर से लिफ्ट के बटन प्रेस कर चुका था। लिफ्ट रोको जरिक, मुझे इस चलते लिफ्ट में चक्कर आ रहे हैं। जनीशा आसमान शायद से खुद से दूर धकेलते चीखी थी। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तब तक लिफ्ट नहीं रहेगी, नहीं रुकेगी। वो इत्मीनान से बोलते इसके मजीद करीब हुआ था। कौन से सवाल? जनीशा मुश्किल सांस लेते इसकी शर्ट अपनी कपकपाती मुट्ठियों में जकड़ गई थी। यही कि तुमने मुझे सड़क पर किस क्यों की? वकाल तुम्हारे तुम्हें वो रेस जीतनी थी, मगर तुम रेस नहीं इस दिन मुझे जीतने की कोशिश कर रही थी मिस जनीशा शाह। वो लिफ्ट के एक तरफ हाथ मारता गरजा था। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? वो किस भूल क्यों नहीं जाते तुम? जनीशा गुस्से से गुर्राई। तुमने मुझे इस दिन मेरे नाम से पुकारा। मेरे हैरान होने पर तुमने मुझे कहा जो तुम्हारा होता है वो हमेशा तुम्हारा रहता है। क्या मतलब था मिस जनीशा शाह? तुम्हें कैसे पता चला मेरे नाम का? तुम्हें कैसे पता चला मैं मार्था के साथ होटल गया था? होटल से वापसी पर मुझे किन लोगों ने हमला किया था? इस दिन इस बाइक कॉस्ट्यूम में कौन था जिसने मुझ पर हमला करवाया? मेरे लाला को किसने बताया मैं मार्था के साथ था? ये इल्यूजन मुझे इस दिन की क्यों नजर आ रहे थे जिस दिन से तुम मुझे मिली हो? वो एक एक लफ्ज पर जोर देते सवालिया अंदाज में गुर्राया। जरी खानजादा के सवालों पर जनीशा की हथेलियां पसीने से तर हुई थी। वो इतना भी अनजान नहीं था जितना वो समझ रही थी। जनीशा ने गहरे सांस लेते लिफ्ट के बंद दरवाजे को देखा जो अब ऊपर जा रही थी। वो किसी कीमत पर जरी खानजादा को सच्चाई का पता चलने नहीं दे सकती थी। इसे शतरंज में बिछे बसात के बहरों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना ही था। तुमने ठीक अंदाजा लगाया मिस्टर जरिक। इस दिन इस बाइक रेसिंग में तुम्हें जीतना था। वो अपनी टूटती सांसों पर काबू पाते इसकी नीली आंखों में देखते भीगे लहजे में बोली थी। क्या मतलब? जरीक खानजादा बेताबी से सवाल दोहराया था। तुम्हें पहली मर्तबा मैंने बाइक रेसिंग करते देखा था, तुम पर दिल आ गया था मेरा। मैंने तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात निकलवाई थी। इस दिन मैं खुद तुम्हारे पीछे आई थी, मगर वो किस तुम्हें क्यों की मैं नहीं जानती, मगर तुम्हारे इतने करीब आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसका मुझे ताउम्र पछतावा रहेगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे एक अच्छे करेक्टर की लड़की नहीं समझते, तभी तो तुमने मुझ पर इस विलियम को लेकर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। जनीशा आसमान शाह की आवाज़ शिद्दत से भर आई थी। जरीक खानजादा तड़पते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रख गया था। मैं ऐसा कुछ नहीं समझता मेरी जान। तुम मेरे लिए दुनिया की सारी औरतों से ख़ास हो, मेरे लिए तमाम औरतों से ज़्यादा पाक हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनीशा, जो मैंने इस दिन किया। मुझे माफ़ कर दो। वो उसके गाल पर हाथ रखते तड़पते हुए बोल रहा था। जनीशा आसमान शाह की आंखों से मोती टूटकर रुख पर बरसे थे जिन्हें वो झुकते हुए कीदत से अपने हलक में उतार गया था। जनीशा पुरसकून होते आंखें मूंद गई थी। मैं अपनी किस पर शर्मिंदा थी जरिक, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आई, मगर तुम्हारे पल पल की खबर रखी तुम मार्था के साथ होटल गए। जनीशा के आंसुओं की रवानगी में इजाफा हुआ था।
ज़रिक खानज़ादा के आंसुओं के चुनने में इजाफा हुआ था। वो शिद्दत से इसके आरस पर झुका, इसके अनमोल मोतियों की तरह अपने लबों में समेट रहा था। मैंने तुम पर हमला करवाया था, वो बाइक कॉस्ट्यूम में ही थी। तुम्हें किसी और के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब जब तुम किसी और को देखोगे भी तो जनीशा आसमान शाह तुम्हें बहुत बेदर्द सजा देगी। वो गुर्राते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े से झंझोड़ते हुए इसकी नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई थी। तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, जान ले लेना आइंदा किसी की तरफ निगाह उठाकर भी देखा। वो बेयकीन होते जनीशा शाह के चेहरे को दोनों हाथों में नरमी से थामे हुए था। वो इसे इतनी मोहब्बत करती है, वो तो अभी भी बेयकीन था। तुम्हारे लाला को किसने बताया? तुम्हारे इल्यूजन, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या कह रहे हो मैं नहीं जानती। इस रात तुम जब मेरे बंगले पर आए, मुझ पर किसी ने गोली नहीं चलाई थी। वहां कोई नहीं था, ना मैं तुम्हारे फ्लैट में आई थी। अगर ऐसा होता तुम्हारे अपार्टमेंट से किसी सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे जाती। बोलो, बताओ, मैं मिली इन कैमरों में? जनीशा ने भीगे लहजे में सवाल किया। जरिक ने नफी में सर हिलाया था। फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जनीशा अब रोदी थी। जरिक अपने निचले जख्मी लब में बेदर्दी से दांत पेवस कर गया था। इसका रोना इसे तकलीफ में मुब्तला कर गया था। मैं न्यूयॉर्क में पली बड़ी हूँ जरिक, मगर मगरबी इकदारों को कभी नहीं अपनाया। मैं तुम्हें जज्बातीपन में किस कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे फ्लैट में आकर वो सब कुछ तुम सोच भी कैसे सकते हो? हाउ कुड यू हैव सच अ चीप ओपिनियन अबाउट मी? कैसे जरिक, कैसे तुम मेरे बारे में इतनी थर्ड क्लास सोच रख सकते हो? जनीशा आसमान शाह इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हंसियानी रोते हुए सवाल किया। आई एम सॉरी जनीशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़रिक खानज़ादा इसके रोने पर बुरी तरह तड़प उठा था। क्या तुम्हें ये इल्यूजन तभी आए जब तुम मेरे साथ होते हो? इससे पहले कभी महसूस नहीं हुए? जनीशा ने भीगे लहजे में इसकी नीली आंखों में देखते सवाल किया। जनीशा आसमान शाह ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हंसियानी रोते हुए सवाल किया। आई एम सॉरी जनीशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़रिक खानज़ादा इसके रोने पर बुरी तरह तड़प उठा था। क्या तुम्हें ये इल्यूजन तभी आया जब तुम मेरे साथ होते हो? इससे पहले कभी महसूस नहीं हुए? जनीशा ने भीगे लहजे में इसकी आंखों में देखते सवाल किया। जिम्मेदार औरत को करार देता जिम्मेदार औरत को करार दे देता है। इतनी इतनी सिक मेंटेलिटी मर्द की सोच रखने वाले को मेरे पापा अपनी बेटी को कभी नहीं सौंपेंगे ज़रिक खानज़ादा, इसलिए भूल जाओ मुझे। जैसे मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे खुद से दूर धकेलते रोते हुए चीखी थी। आई एम सॉरी मेरी जान, आई एम सॉरी जनीशा। वो इसके करीब आते इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया था। ऐसे मत कहो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ। तुम मेरा जुनून हो, मेरा सब कुछ। तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। और उसकी गर्दन में मुंह छुपाए इसकी अपनी सुलगती सांसों में इसकी गर्दन झुलसाए गंभीर भारी आवाज में बोल रहा था। दूर रहो मुझसे ज़रिक, अभी तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। जनीशा इसे खुद से दूर धकेल गई थी। वो इसकी बात पर सरहद से पीछे हुआ था। जनीशा नजरें झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इसे अस्तमे का अटैक पड़ना शुरू हो चुका था। जरिक इसके चेहरे की सुर्खी को शर्मो हया पर महमूल करते गहरा मुस्कुराया। बहुत जल्द तुम पर अपना हक बना लूंगा मिसेस जनीशा। वो इसे कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते इसका नाजुक हाथ अपने सीने पर रख गया था। वो लिफ्ट का बटन फिर से प्रेस कर गया था। लिफ्ट अब तेजी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी। सुनो, मेरे दिल की धड़कनें कितनी जोर से धड़क रही हैं। तुम्हें जनीशा आसमान शाह से जनीशा जरिक खान बनाने पर मचल रही हैं। वो गंभीर आवाज में बोलते इसका हाथ अपनी धड़कनों पर रखे हुए इसे गर्म निगाहों से देख रहा था। जनीशा अपना सांस बहाल करते निगाहें चुका गई थी। जरिक इसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थामे इसकी पेशानी पर अपने लप रख गया। जनीशा ने बमुश्किल सांस लिया। वो अब इसकी तरफ देखते अपने दिल पर हाथ रख गई थी। तुम मेरी जिंदगी में सबसे कीमती हो, मेरे लिए सारी दुनिया से बढ़कर हो। जरिक खानजादा आज से अभी से तुम्हारे लिए खुद को वक्फ करता है। बस इतनी सी इल्तिजा मेरी हो जाए। वो सिर्फ मेरी और जनीशा की थोड़ी को नरमी से अपने हाथ में जकड़ते इल्तिजा कर रहा था। जनीशा इसकी नीली आंखों में देखते अपने गले को एक हाथ से जकड़ गई थी। अस्थमा का अटैक शदीद हो चुका था। अस्थमा का अटैक शुरू हो चुका था। सांसें बंद हो रही थी। इनहेलर इसके कोट के पॉकेट में था, मगर वो किसी सूरत नहीं ले सकती थी। इन सांसों के लिए हमेशा तड़पती आई थी, आज फिर सही। वो तेज तेज सांसें लेते जरिक को नम निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ जनीशा? जरिक इसकी हालत देखते परेशान हुआ। मुझे सांस नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। पापा प्लीज, पहली बार हुआ है, शायद लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है इसलिए। जरीशा टूटे बिखरे लफ्जों से बोलते बमुश्किल सांस लेते इसके सीने में समाई थी। कदमों पर लड़खड़ाना मुश्किल हो रहा था। कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जरिक खानजादा इसकी बिगड़ी हालत देखते लिफ्ट के बटन प्रेस करने लगा। लिफ्ट रुक चुकी थी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला था। जरिक इसे सीने में समाये परेशान हुआ।
لفٹ خراب ہے سرک، یہ چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ میری سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ وہ کھڑتی سانسوں سے بولتے زرک کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بری طرح روتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زرک خانزادہ جلدی سے اسے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اسے زمین پر لٹائے اس کے اوپر جھکے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اونڈیل رہا تھا۔ زنیشا کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی سانسوں کو پیتے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا پاگلوں کی طرح اسے سانسیں دے رہا تھا۔ اس کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو چکی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ زرک خانزادہ اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی گود میں اٹھائے تیزی سے لفٹ سے نکلتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ زنیشا کو گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر لٹاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ زرک اس کی حالت دیکھتے لب پیچھے خود کو کوس رہا تھا۔ مجھے گھر ڈراپ کر دو زرک، زنیشا نے آنکھیں موندے ہی کہا تھا۔ زرک خانزادہ اس پر جھکتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ زنیشا شاہ کو ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑنے آتا ہے۔ زرک خانزادہ تم تب تک میری حقیقت نہیں جان سکتے جب تک میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برباد نہ کر دوں۔ زنیشا اپنے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے کپکپاتے ہاتھ سے بے دردی سے صاف کر گئی تھی۔ زرک خانزادہ کی گاڑی زنیشا شاہ کے بنگلے پر آ کر رکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے پکڑے نرمی سے نکال گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زرک خانزادہ نے اس کے ابھرے بے حد خوبصورت گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے استفسار کیا۔ زنیشا شاہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلو تمہیں اندر چھوڑ دو۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ تم جاؤ، ڈیڈ کو ابھی میں تمہارے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ زنیشا شاہ نے اسے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ میں زنیشا شاہ، تمہیں زنیشا خان بنانے کے لیے میں پہاڑوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہوں، تو تمہارے ڈیڈ کیا چیز ہے؟ تم ابھی میرے بارے میں جانتی نہیں ہو۔ جو میرا ہوتا ہے اسے میں خود دکھا بھی نہیں رہنے دیتا۔ تم مجھ سے محبت کا اقرار کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہو۔ اب تمہیں کبھی مجھ سے رہائی نہیں ملے گی۔ میری پناہوں میں اب تمہارا دم ہی گھٹے گا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ زنیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آج تو سانسیں دی ہیں مگر نکاح کے بعد تو ہر دم سانسیں گھوٹوں گا۔ وہ ملائمت سے بولتے اس کی گال پر لب رکھ گیا تھا۔ زنیشا اس کے ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے مسٹر زرک میں تمہاری سانسیں گھوٹ دوں، جس طرح اس دن تمہارے گلے میں پٹا ڈالا تھا۔ زنیشا نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔ اف، یہ قاتلانہ ادائیں۔ زرک آہ بھرتے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زنیشا اس کے آہ بھرنے پر کھلکھلائی تھی۔ ہے مائی لو، مائی جان زینی، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے مدہوش ہوا تھا۔ زنیشا مسکراتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے گیٹ کی طرف بڑھے، کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ زرک مسکراتے ہوئے بھاری قدموں سے زنیشا کے پیچھے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ زرک، زنیشا نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھتے حیرانگی سے پکارا۔ مجھے آج ہی تمہارے ڈیڈ سے مل کر تمہیں مانگنا ہے زنیشا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زنیشا اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کے ساتھ خاموشی سے کھینچتی چلی گئی تھی۔ جو کچھ دن بعد ہونا تھا وہ آج سے ہی۔ وہ لب بھینچے اس کی چوڑی پشت پر نگاہیں گاڑے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے سفید محل کے بڑے سے عالیشان لاؤنج کے گلاس وال آگے کھڑے ارشمان شاہ زرک اور زنیشا کو دیکھتے گہرا مسکراتے ہوئے سگار کا گہرا کش لے رہے تھے۔ ہیلو ڈیڈ۔ زنیشا شاہ نے اندر داخل ہوتے زرک خانزادہ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، جسے وہ مسکراتے ہوئے مزید سختی سے تھام گیا تھا۔ زنیشا نے اسے گھورتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوائی، جسے وہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ارشمان شاہ زنیشا کی آواز پر پلٹے تھے۔ ڈیڈ، یہ زرک خانزادہ ہے، ہماری کمپنی کا نیو پروجیکٹ زرک کی کمپنی کو دیا گیا ہے۔ زنیشا نے ارشمان شاہ کو دیکھتے کہا۔ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ بیٹی کا باپ ہوں، نیو یارک جیسے شہر میں آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا۔ ارشمان شاہ زرک خانزادہ کے ہاتھ میں زنیشا کی کلائی بغور دیکھتے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ، میں زرک سے پیار کرتی، جب یہ میرے بارے میں سب جانتے ہیں، یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں میری جان۔ وہ زنیشا کی کلائی جکڑے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ڈانگ جما گیا۔ زنیشا اس کے حصار سے مسلسل اپنی کلائی کھینچ رہی تھی، جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں آج تم میری بیٹی کو مجھ سے مانگنے آئے ہو، مگر مانگنے والے کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ ارشمان شاہ کی بات پر زرک خانزادہ گہرا مسکرایا تھا۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی نہیں، اپنی محبت مانگنے آیا ہوں، اور اپنی چیز مانگنے والے کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ زرک خانزادہ گہرا مسکراتے ہوئے پورے اعتمادی سے بولا۔ کانفیڈنس اچھا ہوتا ہے، مگر اوور کانفیڈنس ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ ارشمان شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ کیا مطلب سر آپ کی بات کا؟ زرک خانزادہ سیدھے ہوتے اب زنیشا کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ ارشمان شاہ غیر معمولی سنجیدہ تھے۔ اسے لگا تھا نیو یارک جیسے شہر میں رہتے ارشمان شاہ کو اپنی بیٹی کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر ارشمان شاہ کی غیر معمولی سنجیدگی اسے چونکا گئی تھی۔ کم مائی لو،
اشمان شاہ نے محبت پاش لہجے میں زنیشا کو اپنے پاس بلوایا۔ اشمان شاہ کے بلاوے پر وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ صوفے کے بازو پر بیٹھتے ان کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زنیشا کی ہتھیلی چوم گئے تھے۔ آئی لو یو ڈیڈ، وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ مزید چپکی تھی۔ ذرک سنجیدگی سے اشمان شاہ اور زنیشا کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھی اسے یکسر نظر انداز کر چکی تھی۔ مطلب یہ کہ زنیشا میری بیٹی ہے، اس پر مکمل حق میں رکھتا ہوں، تم نہیں رکھتے۔ تمہارے حصار سے یہ اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی اور میرے حصار میں کیسے بیٹھی ہے، یہاں سے اندازہ لگا لو زنیشا شاہ کس پر حق ہے۔ ارشمان شاہ کی بات پر وہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ زنیشا ذرک کی آنکھوں میں جلن دیکھتے ارشمان شاہ کے ساتھ مزید چپکی تھی۔ حق بدلتے دیر نہیں لگتی، اسی لیے میں یہاں آج ہوں، اور دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی پر اپنا حق ختم کر کے کسی دوسرے کو سونپ دیتا ہے۔ یہی ریت ہے، یہی دستور دنیا ہے، ذرک خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ دستور دنیا ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، میں نہیں مانتا ان رواجوں کو۔ میری بیٹی کے بعد نہ اپنا سر نیم چینج کرے گی نہ اپنا گھر۔ ارشمان شاہ کی بات پر ذرک خانزادہ صوفے پر پریشانی سے سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب سر، کھل کر کہیں۔ ذرک خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سرد و سپات لہجے میں استفسار کیا۔ زنیشا رخصت ہو کر نہیں جائے گی، تمہیں گھر داماد بننا ہوگا۔ ارشمان شاہ کی بات پر ذرک خانزادہ کی ننگت میں سرخیاں کھلی تھی۔ جبڑے بری طرح بچھے تھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ زنیشا رخصت ہو کر میرے ساتھ جائے گی، میں کسی صورت گھر داماد نہیں بن سکتا۔ ذرک خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اوکے ینگ مین، ہماری بات یہیں پر ختم ہوتی ہے، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ ارشمان دو ٹوک انداز اختیار کرتے کھڑے ہوئے تھے۔ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے آپ میری پرپوزل کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جانتے بوجھتے کہ زنیشا مجھ سے محبت کرتی ہے؟ ذرک خانزادہ صوفے سے کھڑا ہوتے بولا تھا۔ زنیشا شاہ بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ تم جب زنیشا کی کلائی پکڑے اندر داخل ہوئے، مجھے لگا کہ تم دکھنے میں جتنے مضبوط ہو اتنے ہی ارادوں میں بھی مضبوط ہوگے، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ تم مشرق کے علاوہ عام مرد نکلے جو عورت کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتا ہے۔ زنیشا کے لیے تم گھر داماد نہیں بن سکتے، مگر اسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ مجھے ایسا کمزور انسان اپنی بیٹی کی زندگی میں نہیں چاہیے۔ ارشمان شاہ سرد لہجے میں بولتے آگے بڑھ گئے تھے۔ سر، نہ صرف دکھنے میں مضبوط ہوں، میرے ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، کیونکہ پہاڑوں کا رہنے والا ہوں، جھکتا نہیں ہوں کسی کے سامنے۔ محبت نہیں، عشق کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، مگر اپنی سیلف رسپیکٹ پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جان مانگنے دیتا ہے مگر یہ نہیں کر سکتا۔ جان مانگتے دے دیتا مگر یہ نہیں کر سکتا۔ رخصت ہو کر زنیشا ہی میرے ساتھ آئے گی۔ ذرک خانزادہ ارشمان شاہ کے پشت دیکھتے لب پیچھے بولا تھا۔ تمہاری جان نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو ینگ مین، تمہارے ہی کام آئے تو بہتر ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے تنزیہ مسکرائے۔ ذرک نے سرخ چہرے کے ساتھ زنیشا کو دیکھا جو اطمینان سے کھڑی تھی۔ اس نے ارشمان شاہ کی کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی بہت عیش و عشرت میں پلی ہے، خود مختاری کی زندگی گزاری ہے۔ مجھے ٹپیکل پاکستانی پہاڑی مرد اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں۔ نیو یارک میں ہزاروں ایسے مل جائیں گے جو میری شرط قبول کر لیں گے۔ تمہاری ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ وہ ذرک خانزادہ کو شرر بار نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ زنیشا صرف میری ہے اور میری رہے گی، یہ آپ کی بھول ہے، میں اس کی طرف کسی کو بڑھنے دوں گا۔ وہ جواباً دہکتی سانسوں سے بولا تھا۔ ارشمان شاہ کی بات اس کے اندر دہکتا تندور جلا چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے ایسٹس شو کرواؤ، کتنے بینک بیلنس کے مالک ہو۔ اگر زنیشا سے آدھی جائیداد بھی تمہاری ہوئی، اسے زنیشا کے نام کر دو اور اسے رخصت کر کے لے جاؤ، مگر زنیشا کے بینک بیلنس سے کم 50% اثاثوں کے تم مالک ہونے چاہیے ہوں۔ ارشمان شاہ کاٹدار لہجے میں بولے تھے۔ آپ بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہتے، اس کا سودا کر رہے ہیں۔ میں نہ خود کو بیچوں گا نہ ایسا کچھ کروں گا۔ میں اپنا آپ زنیشا کے نام لکھ سکتا ہوں، لکھ چکا بھی ہوں، مگر نکاح جیسے رشتے کو بینک بیلنس کے نام پر تول کر اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ زنیشا مجھ سے اگر محبت کرتی ہے، وہ بنا کسی شرط کے میرے پاس آئے گی۔ ذرک خانزادہ نے زنیشا شاہ کو دیکھتے مضبوطی سے کہا، جو خاموشی سے اسے بھی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ چلتا ہوں سر، خدا حافظ۔ ذرک خانزادہ زنیشا پر ایک نگاہ ڈالے سنجیدگی سے لمبے لمبے ڈاک پھرتا چلا گیا تھا۔ عنایت کے سینے سے لپٹے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھ کے لیٹے عنایت کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے اپنی کنپٹی کو انگلی سے سہلا رہا تھا، جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ 2 دن سے عنایت کے ساتھ ایسے ہی لپٹ کر سو رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، سائے کی طرح اسے ساتھ رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے لے کر ایکسٹرا پوزیسو ہو چکی ہے۔ ملالہ خان کی حقیقت جان کر وہ کیا کرے گی؟ وہ سوچ کر پچھلے 2 دن سے سو نہیں پایا تھا۔ زندگی میں وہ سب کچھ کھو سکتا تھا مگر اپنے بچے اور عنایت کو نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ گہرا سانس پڑتے اسے نرمی سے جکڑے رخ پلٹے، بہت احتیاط سے اسے صوفے پر کر گیا تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھے گیا۔ وہ کملایا زرد پھول لگ رہی تھی۔
2 دن سے وہ اس کی بے انتہا کیئر کر رہا تھا، بے حد محبت دے رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کم لا کر رہ گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھی، وہ جیسے ڈر سی گئی تھی۔ عنایا کی حالت دیکھتے درکزی ایک بات جان چکا تھا، عورت کے لیے سب سے بڑا ڈر مرد کی بے وفائی ہوتی ہے۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے، اس کی گردن میں منہ چھپائے، اس کی نائٹی کی ڈوری کھولتے اپنا گرم ہاتھ اس کی بیلی بٹن پر جما گیا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اب اس کے پیٹ کو نرمی سے چومنے لگا، جہاں اس کے وجود کا حصہ زندگی پا رہا تھا۔ نرگس خانزادہ کے لبوں کی گرمائش اپنے پیٹ پر محسوس کرتے وہ آنکھیں بند کیے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے پیٹ پر بوسوں کی بوچھاڑ کرتے اوپر ہوتے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی نشیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عنایا مسکراتے ہوئے اسے آنکھوں سے بے باک اشارہ کرتے اس کے گلے میں باہیں حمال کر گئی۔ کیا بات ہے، میری خوبصورت بیوی ہر وقت مجھے تیار ملتی ہے، اب تو مجھے اپنی بیوی کا موت بنانے کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ درکزی خانزادہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے گال پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ مرد عورت کو پانے کے لیے اس لیے تڑپتا ہے، عورت مرد کو پانے کے بعد اس کے لیے تڑپتی ہے۔ درکزی بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر سمجھ سکو تو عورت کی سائیکی کو سمجھو۔ وہ بھیگا سا مسکراتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ درکزی کی سلگتی سانسوں کی بوچھاڑ میں اضافہ ہوا تھا، سانسوں پر بوجھ سا بڑھا تھا، زندگی اس کے لیے جیسے عذاب ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی خوشی پانے کے بھی وہ خوش نہیں تھا، یہ بھی سچ تھا، عورت مرد کو پاگل کر دیتی ہے، رشتے اس کے لیے کبھی آزمائش بن جاتے ہیں۔ وہ رشتوں کے گرد اب پھنس چکا تھا اور وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا، وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عنایا اس کے بچے سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ عنایا کی گردن پر بوسوں کی بوچھاڑ کرتے اس کی نائٹی ریموو کرتے اس کی دھڑکنوں پر چکا، وہ اس کی گردن پر جھکے اسے اور خود پر ہر پردے سے آزاد کرتے ایک جسم دو جان ہو چکا تھا۔ اس کے نرم گرم شدتوں پر وہ اس کا ساتھ دیتے اس کے برہنہ سینے پر اپنے نرم لب رکھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بوسوں کی بوچھاڑ پر مدہوش ہوتے اس پر دیوانگی کے عالم میں برسنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سوتے میں تکیے کو خود سے زور سے بھینچتے اس کو اپنی ٹانگوں میں دبایا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ ٹراؤزر پر سیاہ ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس میں اس کے مضبوط کسرتی ورزشی سینہ اجاگر ہو رہا تھا۔ بازوں کے مسلس بھی پوری طرح نمایاں ہو رہے تھے، کشادہ پیشانی پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تکیے کو خود میں بھینچے اپنی نیند بھری سرخ آنکھیں کھول گیا تھا۔ اس کے حصار میں عائش نہیں تکیا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ نے لت کھینچتے ہوئے تکیے کو جھنجھلاتے ہوئے زمین پر پٹکتے کمرے میں نگاہیں دوڑائی، کھڑکی سے دبیز پردوں پر سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل فون پکڑے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ زاویار خانزادہ واش روم کے بند دروازے پر نگاہ ڈالتے تکیے پر سر پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ رات وہ نہ خود سویا تھا، نہ عائش کو سونے دیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے یہی حال تھا۔ کچھ دن وہ اسے اپنی ضرورت پوری نہ کر پایا تھا، اس لیے پچھلے 2 دن سے وہ اس کی قربت کے لیے مزید پاگل ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے آنکھیں کھولے پھر سے واش روم کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی تھی۔ 10 منٹ سے وہ واش روم سے نہیں نکلی تھی۔ وہ اب جھنجھلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے کام کے سلسلے کے لیے حویلی سے چلے جانا تھا، پھر رات گئے آنا تھا۔ صبح کے آخری 2 گھنٹوں میں سے عائش ہر حال میں اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی، یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ زاویار بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھا، واش روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے سے کھولا۔ وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ خالی واش روم دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ غصے سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، سائڈ ٹیبل سے وائرلیس ریسیور اٹھائے، بٹن دباتے کان سے لگایا۔ عائشہ اگر کمرے میں نہیں تھی تو اس کا مطلب تھا وہ کچن میں تھی۔ وہ کچن کے کام کے علاوہ اپنے کمرے کی صفائی ڈسٹنگ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ زنان خانے اور ڈائننگ روم باقی سٹنگ ایریاز کے فرنیچر کی ڈسٹنگ بھی کرتی تھی۔ اس وقت اس کے چانسز کچن میں ہونے کے تھے۔ وہ اس وقت کمرے سے کیوں نکلی؟ زاویار خانزادہ کے نقوش پوری طرح تنے ہوئے تھے۔ عائش ملک اس کے حکم سے ذرا سی سرتابی کرے یہ اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ صبح صبح اس کی پناہوں سے آخر نکلی کیوں؟ عائش کچن میں کھڑی روتے ہوئے پرانت میں ڈھیر سارا آٹا گوندھ رہی تھی۔ کچن تو وہ رات کو زاویار خانزادہ کے آنے سے پہلے صاف کر کے ہی کمرے میں جاتی تھی۔ وہ رات گئے دیر سے آتا تھا، اس لیے وہ سارے برتن دھو کر سلیب کو چولہا صاف کر فرش کلین کر کے کمرے میں جاتی تھی۔ یہ مکمل اس کی ذمہ داری تھی۔ کوئی ملازمہ کچن کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اس وقت یلو شیشوں والی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے پاس گنتی کے گنے چنے سوٹ تھے۔ سیاہ فراک تو فارم ہاؤس رہ گیا تھا، جس سستے سے کپڑے زاویار نے خریدے تھے وہ بھی فارم ہاؤس رہ گئے تھے۔ یہ کپڑے سارے گل رانا سے زاویار نے ہی منگوائے تھے۔ عائشہ گل رانا شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کی نیلی آنسوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو آٹے میں گھلے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے بازو سے اپنا آرس رگڑ گئی تھی۔ فلاسطین پر بھی قددار شیشے لگے تھے، جس کی وجہ سے شیشے آرس کو زخمی کر گئے تھے۔ عائش سکتے ہوئے بے رحمی سے پھر سے اپنا کٹ دار شیشوں والا بازو آرس پر رگڑ گئی تھی۔
2 راتوں سے وہ سنگدل بے رحم انسان سونے نہیں دے رہا تھا اور سارا دن کچن کے کام نہیں ختم ہوتے تھے۔ برتن دھو دھو کر اس کی کمر ٹوٹ جاتی تھی اور رات کو وہ کمر توڑتا تھا اور اب ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرکا خانم نے کل ہی فرمان جاری کیا تھا کہ صبح کا ناشتہ وہ بنائے گی، اس لیے وہ صبح 5 بجے کچن میں موجود ہو۔ زینب خاتون کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نگینہ چھٹیوں پر گئی تھی، تو زرکا خانم نے اسے ناشتہ تیار کرنے کا حکم کل رات ہی دے دیا تھا۔ اسے آٹا گوندنا تو آ گیا تھا، کچی پکی روٹیاں بنا لیتی تھی، مگر اس کے علاوہ اس کے ہاتھ کی پکی روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا۔ یہاں ناشتے کے بلدار خستہ پراٹھے، آملیٹ تک، یہاں تازہ بھنا ہوا قیمہ گوشت بھی بنتا تھا۔ وہ یہ سب کیسے بنائے گی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 6 بجے کی وہ کچن میں آئی تھی، مگر ابھی تک آٹا گوندھ رہی تھی۔ کچن میں رکھے گئے فون کی گھنٹی پر عائش کی رنگت فک ہوئی تھی، جانتی تھی کس کا فون ہوگا۔ عائش نے لب کاٹتے آٹے سے لتڑے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ کیا کر رہی ہو کچن میں؟ اور اس کے بولنے سے پہلے ہی دہاڑ اٹھا۔ پتا تھا پتا نہیں تھا وہ کیسے پہچان گیا تھا لائن پر وہی ہے، یا شاید اسے بھی پتا تھا کہ ملازمیں 8 بجے سے پہلے کچن میں نہیں آتی، ان کی بھی شاید کلاس تھی، اگر نہیں تھی تو صرف اس کی تھی۔ عائش کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ عائش نے اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے پوچھا۔ تم چاہیے ہو؟ وہ جواباً غصے سے گررایا۔ زاویار خانزادہ کے جواب پر عائش خاموش ہوتے اپنے بہتے آنسوں پر بھی قابو پا گئی تھی۔ تم سے کیا مراد ہے تم اچھی طرح جانتی ہو، صبح صبح مجھے کیا چاہیے ہوتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کمرے سے نکلنے کی؟ زاویار کے غصے سے گراتے ہوئے استفسار کیا۔ عائش اس کی باتوں پر توہین و خفت سے سرخ ہوئی تھی۔ ویسے اس کے ویلیو بتا رہا تھا، روز بتاتا تھا، مگر اس وقت اس کے لفظ سوئیوں کے مانند چبھے تھے۔ عائشہ سے لمحے غصے سے ریسیور پٹک چکی تھی۔ زاویار بے یقینی سے ریسیور ہاتھ میں پکڑے ٹوں ٹوں کی آواز سن رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ جانتا تھا وہ کمرے میں آنے کے لیے کچن سے نکل گئی ہوگی۔ وہ شاور لینے کے بعد کہ کس بل ٹھیک کرنے کا ارادہ اس کے کسے بلٹ ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عائش آٹا گوندتے اب زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کی پرسوز ہچکیاں کچن میں گونج رہی تھی۔ ایک گلرانہ تھی اس کی ہمدرد سے، ہاں وہ بھی ظالم انسان نے اس کو سے دور کر چکا تھا۔ وہ ہوتی تو سارا کام کر لیتی۔ تبریز خان، علیان خان اور خود زاویار خانزادہ کو اچھا پرتکلف ناشتہ کرنے کی عادت تھی۔ 9 بجے ناشتہ ٹیبل پر سج جاتا تھا۔ آج یہ سب کیسے ہوگا، یہ سوچتے روتے جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں زینب خاتون بخار میں کراہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ بخار میں بھی انہیں عائش کا خیال آ گیا تھا۔ اسے کچھ نہیں آتا تھا، وہ جانتی تھی، اس لیے اس کا سوچتے کچن میں آئی تھی۔ سیدف خاتون کو کچن میں دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ اس سے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عائش ملک جو اپنی خوبصورتی پر نازاں تھی، جس کا نخرہ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، یہاں تک کہ شاہویر ملک اس کے نخرے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اتنا غم اتنا غرور تھا اسے خود کے حسن پر۔ ملازماؤں کو خود سے کمتر تو نہیں سمجھتی تھی، مگر خود کو ان سے اچھا، بہت اونچا سمجھتی تھی۔ آج بخار میں پھکتی پسینے میں ڈوبی ملکجے سے لباس میں ملبوس زینب خاتون کے گلے سے لگے شدت سے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ جو اپنے تھے وہ اپنے لگتے نہیں تھے، جو نہیں تھے وہ اپنے لگتے تھے۔ زندگی اسے کیا سکھا گئی تھی؟ سبرینا ملک ماں تھی جسے شاید ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا وہ بنی میں چلی گئی ہے۔ ماما، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے زینب خاتون کے ساتھ لپٹتی جا رہی تھی۔ زینب خاتون اسے خود کے ساتھ چمٹے دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ عائش ان کے لیے بیٹیوں کی طرح تھی، مگر تھی تو وہ زاویار خانزادہ کی عورت۔ وہ کیسا تھا سب جانتے تھے۔ وہ جانتی تھی زاویار خانزادہ اپنی بیوی کو ان کے گلے لگ کر دیکھ کر بھڑک جائے گا۔ بختورہ کے معاملے کے بعد کوئی ملازمہ عائش کے قریب نہیں پٹکتی تھی۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، اس حویلی کے خانزادوں کے حق ملکیت کی فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ علیان خان بھی جوانی میں زاویار خانزادہ کی طرح تھے، ایک لمحے کے لیے تابانہ خانم کو اپنی پناہوں سے آزاد نہ کرتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا، تابانہ خانم کے لبوں سے مغرورانہ مسکراہٹ جدا نہ ہوتی تھی اور عائش ملک کی آنکھوں سے آنسو جدا نہیں ہوتے تھے۔ ماما، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے زینب خاتون کے ساتھ مزید شدت سے لپٹتی جا رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر زاویار خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ پرکشش براؤن آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ سرخی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے ایک ملازمہ کے ساتھ لپٹے ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے خون میں کھلاہٹ بڑھی تھی۔ عائش ملک کسی ملازمہ کے گلے لگی ہوئی تھی یا پھر کسی کے بھی گلے لگی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو کسی انسان کے قریب برداشت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو۔ ان کچھ دنوں میں وہ اس پر اپنا حق ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ سمجھنے کیا لگا تھا، وہ مکمل طور پر اسی کی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، بنی کے طور پر اس کی دسترس میں آئی تھی۔ اس کے جسم و جان کا مالک وہ خود کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے عائش کو خونہ شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی عورت ہو کر وہ کسی ملازمہ کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ اپنے سے ذرا سے کمتر انسان کو کمتر ہی سمجھتا تھا۔ جس کا جو مقام ہوتا تھا وہ اسے وہی دیتا تھا۔ عائش ملک اس کی بیوی تھی اور جس کے گلے لگی تھی وہ ایک عام سی ملازمہ تھی۔ عائش بی بی بس کریں اسی زندگی کو، حقیقت کو تسلیم کر لیں، اب یہی زندگی ہے۔ زینب خاتون کی آنکھیں بھی ڈب ڈب آ گئی تھیں۔
وہ جبڑے بھیجتے عائش کی طرف بڑھنے لگا تھا، مگر عائش کے لفظ سنتے وہ رک چکا تھا۔ نہیں زینب خاتون، مجھے یہ زندگی قبول نہیں، مجھے وہ ظالم سردار سنگدل جاہل وحشی انسان قبول نہیں۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے زاویار خانزادہ کی رنگت دہکتی آگ کی طرح سرخ کر چکی تھی۔ اس کے طلسماتی نقوش کے زاویے بگڑے تھے، کچن کافی بڑا تھا، زاویار خانزادہ دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ ان دونوں کی نظر ابھی تک زاویار خانزادہ پر نہیں پڑی تھی۔ عائش بی بی کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ زینب خاتون گھبراتے ہوئے عائش کو خود سے جدا کر گئی تھی۔ کیا ہوگا زینب خاتون؟ وہ 4 تھپڑ مارے گا اور زیادہ مجھے استعمال کرے گا۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے بس یہی کرنا آتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں آتا یہ کیسی نفرت ہے جو اس کی بستر پر ہی نکلتی ہے۔ سردار زاویار خانزادہ خود کو غیرت مند کہتا ہے، مگر اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سے ہی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ کیسی غیرت ہے اس کی؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا۔ زاویار خانزادہ کی مٹھیاں بھیچی تھی، خون میں شرارے دوڑے تھے۔ عائش بی بی وہ آپ کا شوہر ہے، اس سے آپ سے ضرورت پوری نہیں کریں گے تو بھلا کس سے کریں گے؟ زینب خاتون نے سادگی سے کہا، ڈوب مرے جا کر یہاں سے کسی دریا میں، مگر میرے قریب نہ آیا کرے، پڑھا لکھا جاہل ہے وہ ہذیانی چیخے تھی۔ عائش بی بی خدا کے لیے۔ زینب خاتون نے عائش کے لبوں پر ہاتھ جمایا۔ زاویار خانزادہ کے نقوش بہت سختی سے اب تن چکے تھے، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ کہیں سے لگتا ہے وہ امریکہ سے ڈگری لے کر آیا ہے، اتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے، اتنے برے طریقے سے میرے پاس آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اسے دوبارہ کبھی کوئی عورت نہیں ملے گی، یا پھر میرے ساتھ یہ اس کی آخری رات ہوگی۔ جاہل بغیرت کہیں کا، وہ نفرت آمیز لہجے میں غرا رہی تھی۔ ساری رات میری جان نہیں چھوڑتا، اور پھر صبح بھی اسے میں ہی چاہیے ہوتی ہوں۔ سنا تھا خان 2-4 شادیاں کرتے ہیں، یہ زاویار خانزادہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا تاکہ میری جان چھوڑ دے؟ آپ دیکھنا کسی دن اس کی پسٹل سے میں اس کی جان لے لوں گی۔ جب وہ میرے پاس آتے مدہوش ہوتا ہے۔ زمر نے بھی یہی کہا تھا، جان سے مار ڈالو اس ظالم بغیرت سنگدل خانزادہ کو۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہنسیانی چیختے ہوئے یکدم خاموش ہوئی تھی، رنگت پک ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ سامنے ہی زاویار خانزادہ کھڑا تھا، عائش کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے نم بالوں کے ساتھ ساتھ سرخ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے دروازے پر جمع ہوا تھا۔ زینب خاتون زاویار خانزادہ کو دروازے پر جمع دیکھ کے لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ عائش کا وہ حال تھا کہ کاٹے تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ زاویار خانزادہ کی بے انتہا سرخ رنگت دیکھتے اپنے چکراتے سر کو تھام گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ زاویار خانزادہ بھاری قدموں سے عائش کی طرف ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ خان صاحب، عائش بی بی بچی ہے، کم عمر ہے، پھر بہت بڑے گھر سے ہے، اس کو کیا پتہ ہے اس سب کا۔ ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے، وہ سہن نہیں کر پائی، اپنا غم ہلکا کر لیا، بچی ہے، معاف کر دے اسے۔ زینب خاتون زاویار کی طرف بڑھتے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ غیظ و غضب لیے ہوئے تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی عائش کی آج خیر نہیں۔ زاویار خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے زینب خاتون کو خاموش کروا چکا تھا۔ عائش پیچھے کو ہوتے سلیب کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ گئی تھی، جیسے وہ اسے پکڑ لے گی تو مقابل سے یہاں سے لے کر نہیں جائے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے سے بازوں سے بے دردی سے جکڑتے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے سینے میں سماتے خوف سے چیخیں مارنے لگی۔ چادر کہاں ہے اس کی؟ وہ اتنے زور سے گرجا تھا کہ پوری حویلی لرزا اٹھی تھی۔ عائش اس کی گرج پر سانس روک چکی تھی۔ زینب خاتون نے لرزتے ہوئے کچن میں رکھی کرسی پر پڑا عائش کی شال پکڑے زاویار خانزادہ کے حوالے کی۔ وہ شال پکڑے عائش کے وجود پر اچھی طرح اڑے، سے بازوں سے بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے کچن سے نکلتے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ وہ سانس روکے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے عالیان خان یہ دیکھتے غصے سے نگاہیں پھیر کیا۔ تبانہ خانم زاویار کا غضبناک چہرہ اور عائش کی زرد رنگت دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ تبریز خان نے عائش پر گہری نظر ڈالی تھی۔ ملکوں کی بیٹی کو اس نے پہلی بار کھلے بالوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش کو اپنے چوڑے وجود کے پیچھے کرتے اس کے بالوں پر اس کے شال اڑا گیا تھا۔ زاویار، عائش نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ زاویار اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے لبوں پر انگلی چما گیا۔ کیا ہوا زاویار بیٹا؟ تبانہ خانم زاویار کی طرف بڑھے۔ کچھ نہیں ہوا مورے، وہ سنجیدگی سے بولتے عائش کو بازو سے جکڑے تبریز خان پر تیز دھلوار والی نگاہ ڈالتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔